بلوچوں کے حقوق کی بات کرنے والے اختر مینگل خود کرپشن میں ملوث، دوغلا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے منگل کے روز بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس کا مقصد بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مارہنگ لانگو سے اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ تاہم بلوچستان کے باشعور عوام نے اس ہڑتال کو مسترد کر دیا۔ اختر مینگل ایک طرف بلوچ عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، مگر اس کا اصل چہرہ اس کے مالی اثاثوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اختر مینگل کے اثاثوں میں گزشتہ چند سالوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2020 میں اعلان کردہ اثاثوں کے مطابق اس کے پاس بلوچستان کے ضلع خضدار میں جاتونی نمبر 1 سے 51 PS35 باہر واڈا میں زرعی زمین موجود تھی، تاہم اس کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، جبکہ 2024 میں اس کی تخمینی مالیت 10 ملین روپے بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ہب کے علاقے میں ساکران روڈ پر 300 ایکڑ زمین جو اس کے بیٹے گرگین کے نام ہے، 2020 میں 1.5 ملین روپے کی مالیت کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی، جو 2024 میں بڑھ کر 25.2 ملین روپے ہو گئی۔ اختر مینگل کے کاروباری اثاثے بھی نمایاں حد تک بڑے ہیں۔ 2020 میں ان کے کاروباری اثاثوں کی مالیت 2 ملین روپے ظاہر کی گئی تھی، جو 2024 میں 21.5 ملین روپے تک جا پہنچی ہے۔ اس کی بیوی کے نام پر چاغی میں غیر تجارتی، صنعتی اور رہائشی جائیداد کی قیمت 2020 میں 4,50,000 روپے تھی، جو 2024 میں 20 ملین روپے ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 2020 میں دبئی میں ایک فلیٹ کی قیمت 11.95 ملین روپے ظاہر کی تھی، جو 2024 میں بڑھ کر 286.95 ملین روپے تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح 2020 میں ایڈوانس پیمنٹ پر لیے گئے اپارٹمنٹ نمبر 602 کی مالیت 8 ملین روپے تھی، جو 2024 میں 50 ملین روپے ہو گئی۔ یہ تمام اعداد و شمار اس کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کو ظاہر کرتے ہیں، جو مختلف مالیاتی اور جائیدادی عوامل کے تحت ممکن ہوا۔ اگر اختر مینگل کے بقایا اثاثہ جات کی بات کی جائے، جن میں گاڑیاں، کیش، گھر، انویسٹمنٹ، قیمتی نوادرات اور دیگر اشیاء شامل ہیں، تو اختر مینگل کے 2020 میں اعلان کردہ اثاثوں کی کل قیمت 5.3 کروڑ روپے تھی، جبکہ 2024 میں اس کی موجودہ اثاثوں کی تخمینی قیمت 36.18 کروڑ روپے ہے، جس میں 31.15 کروڑ روپے کا فرق ہے۔ ذرائع کے مطابق اختر مینگل کے کرپشن کا یہ عالم ہے کہ اس نے برطانیہ اور دبئی میں اپنے کاروبار اور اثاثوں کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اختر مینگل برطانیہ میں ایک ہوٹل کا مالک، جبکہ دبئی میں بھی اس کا ایک ہوٹل ہے اور اس کی ایک ٹریڈنگ کمپنی بھی ہے۔ اختر مینگل کا اسلام آباد میں ڈائمنڈ مال اینڈ ریسیڈنسی میں ایک اپارٹمنٹ ہے، جسے اس نے ظاہر نہیں کیا، جبکہ منگو پیر کراچی میں ایک عدد بنگلہ، خیبان شمشیر کراچی میں ایک عدد گھر، ریلوے اسٹیشن کوئٹہ میں ایک عدد گھر، بڑ خضدار میں ایک عدد گھر، شاہ نورانی خضدار میں 200 دکانیں، بڑ خضدار میں ایک عدد دکان وغیرہ بھی اس نے اپنی جائیدادوں میں ظاہر نہیں کی، جبکہ کاپر، کانٹا، سیلین ایکسپورٹس میں شراکت داری، AKA موٹرز اس کے اثاثوں میں شامل ہیں، جو ظاہر نہیں کیے گئے۔ ملک کے اندر اور بیرون ملک اربوں خربوں کی جائیداد بنانے والا اختر مینگل در حقیقت بلوچستان کی محرومیت کا سب سے بڑا سوداگر ہے۔ اختر مینگل کی سیاست ہمیشہ سے تضادات کا شکار رہی۔ وہ خود کو بلوچ عوام کے حقوق کا چیمپئن ظاہر کرتا ہے، مگر عملی طور پر اس کے اقدامات اس کے ذاتی اور قبائلی مفادات کے گرد گھومتے ہیں۔ اختر مینگل ایک قبائلی سردار ہونے کے ناطے طویل عرصے تک بلوچستان کی سیاست پر قابض رہا ہے، لیکن صوبے کی محرومیوں کو صرف وفاق پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ قرار دیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہی اختر مینگل وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد بنا کر اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے۔ اختر مینگل 2018 میں پیپلز پارٹی، 2013 میں مسلم لیگ نون، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف اور 2022 میں PDM کا حصہ بنے، جبکہ 2024 میں وفاقی حکومت میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اختر مینگل کے مالی معاملات بھی مشکوک ہیں۔ اس نے منافع بخش کانکنی کے ٹھیکے حاصل کیے اور دبئی اور اسلام آباد میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ عام بلوچ عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اس کی پارٹی نے وفاقی ترقیاتی فنڈز تو حاصل کیے، مگر ان کا فائدہ عوام تک پہنچتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی بجائے اس کی دولت دبئی کی جائیدادوں، اسلام آباد کی جائیدادوں اور بلوچستان کے وسائل پر اجارہ داری کے ذریعے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اختر مینگل ہمیشہ جبری گمشدگیوں کا الزام وفاق پر عائد کرتے ہیں، مگر اس نے کبھی پارلیمانی فورمز پر سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ صرف سیاسی تقاریر میں اس مسئلے کو استعمال کیا۔ اس کے بھائی جاوید مینگل لشکر بلوچستان جیسے عسکری پسند گروپ کی قیادت کر رہے ہیں، جس صوبے میں متعدد بم دھماکوں میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ اختر مینگل کے اپنے حلقے میں اسکول تک موجود نہیں، مگر اس کے بچے دبئی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے دور میعاد اور بلوچ عوام کے حقوق کے نام پر اپنی سیاست چمکانے کی واضح مثال ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔